اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ اللہ اکبر جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. اور یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف نام القارعہ الطامہ یعنی مختلف نام اللہ تعالیٰ نے اس کے قیامت کے بیان فرمائے ہیں. تو یہاں پہ اذا وقعت الواقعہ قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی. اور قائم ہونے والی کیا ہے؟ قیامت. لہذا قیامت کا ایک نام جو ہے واقعہ بھی ہے، قائم ہو جانے والی. جب وہ قائم ہو جائے گی لیس لوقعتها کاذبہ، یہ جو قائم ہونے والی ہے یا وقوع پذیر ہونے والی ہے اس کو کوئی جھٹلانے والی چیز ہے ہی نہیں. لیسا لوقعتها، اس کے وقوع پذیر ہونے کے لیے لیسا کوئی نہیں ہے کاذبہ جو چیز اس کی تکذیب کرے. یعنی جو کفار اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، وہ تکذیب کرتے ہیں حالانکہ کوئی دلیل ایسی نہیں جو اس کی تکذیب کرتی ہو. تو قیامت کو قائم ہونے میں کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی اور اس کی تکذیب کرنے والی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہوگا اس دن کیا؟ خافضۃ الرافعہ. اللہ اکبر. وہ جو قیامت ہے نا وہ خافضہ بھی ہے وہ رافعہ بھی ہے. کیا مطلب؟ خافضہ کا مطلب ہے پست کر دینے والی. کتنے ہی بلند ہیں جن کو وہ پست کر دے گی. رافعہ کتنے ہی چھوٹے لوگ بظاہر معاشرے کے اندر نکو بنے ہوئے ان کو جو ہے وہ اٹھا دے گی. سبحان اللہ. خافضۃ الرافعہ، پست کر دینے والی اور بلند کر دینے والی. دیکھیں لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا کہ کون جو ہے بلند ہونے والا ہے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. لوگ جو ہیں وہ ظاہری زندگی سے اندازہ کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال پراگندہ بال، مدفوع بالابواب، دروازوں سے دھتکارے ہوئے، جن کو کہتے ہیں نگلیکٹڈ کلاس. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. ان کا اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم دے دیں اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا. یہ مقام ہے اللہ کا. لیکن دنیا میں کیا حیثیت ہے کہ جیسے وہ مدفوع بالابواب، دروازوں سے دھتکارے ہوئے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا. رب اشعث اغبر. اللہ اکبر. اسی کے لیے وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص گزرا. کیسے گزرا حدیث میں کوئی بیان نہیں ہوا کیسے گزرا، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ کوئی گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہوگا، کوئی ساتھ اس کے کوئی باڈی گارڈ ہوں گے، کوئی پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بستی کا سردار ہے اور بڑی اس کی مانتا ہے، لوگ اس کی بڑی بات مانتے ہیں. یہ اگر کسی کے گھر رشتے کا پیغام بھیج دے لوگ رشتہ لے کے اس کے پیچھے پھرتے ہیں. یہ اگر کہیں سفارش کر دے لوگ لازماً اس کی سفارش قبول کرتے ہیں. اور جب یہ بات کرتا ہے تو دنیا ٹھہر کے سنتی ہے. یعنی کیا آپ اندازہ کریں، تین باتیں، تینوں باتوں کے اندر پوری پکچر سامنے آ جاتی. سفارش کرے سارے لوگ سفارش اس کی قبول کرتے ہیں. اگر رشتے کا پیغام بھیجے لوگ فوراً رشتہ دے دیتے. اگر بات کرے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا. اب یہ تو نہیں پتا کیسے گزرا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اکیلا جا رہا ہوگا، نیچی نگاہ کر کے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. وہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اسی صحابی سے کہ یہ کون ہے، تو وہ صحابی کہتا ہوا من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقرے مسلمانوں میں سے کوئی ہے، بالکل محتاج مسلمان. سبحان اللہ. اور حالت اس کی یہ ہے کہ یہ اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی کوئی سفارش نہیں قبول کرتا. اگر کہیں رشتے کا پیغام بھیجے کوئی اس کو رشتہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. اور اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، اس کے گھر والے بھی نہیں سنتے، کوئی بھی نہیں سنتا.
حالات اس کے، کوئی بھی نہیں بات سن، جب کوئی بھی نہیں سنتا تو اس میں گھر والے بھی شامل ہیں، کوئی بھی نہیں بات سنتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس پہلے شخص سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہوا خیر من ملء الارض ھذا، وہ جو پہلا شخص گزرا تھا نا، اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ ان جیسے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو تو ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پستی اور بلندی کا جو دنیا میں جو قانون ہے اور جو ظاہری طور پر ہم اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے انجام کے ساتھ۔ جو جب قیامت آئے گی خافضۃ الرافعہ، وہ بہت سارے بلند لوگوں کو پست کر دے گی اور بہت سارے پست لوگوں کو بلند کر دے گی، اور یہ سب یہ تقسیمیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، قیامت آئے گی تو زمین ہلنی، القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، مل قاریہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جو ہے ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، رجا، خوب ہلا دینا، یہ جو دوبارہ مصدر آتا ہے یہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، خوب ہلا دینا یعنی خوب ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کرنا یعنی پہاڑ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی یعنی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ، یا فرمایا وتکون الجبال کالمہل، یہ پہاڑ جو ہیں یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الجبال قل ینسفھا ربی نسفا، لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اتنے بلند، اتنے سخت، یعنی دنیا کی سخت ترین مخلوق جو ہے پہاڑ ہے، اور ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے بنے ہیں، یہ کتنے ہیں، یہ کیا ہوگا، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، اتنے سخت چٹانیں پہاڑ اتنے بلند و بالا، کیا یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ قل ینسفھا ربی نسفا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تیرا رب۔ رب جو ہے ینسفھا ربی، میرا رب جو ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کو پھر فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، سارے پہاڑ اڑ جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور تو زمین کے اندر جب یہ چٹیل میدان بنے گی نا تو نہ تو اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی اونچائی ہوگی، سب ختم، یعنی کوئی ابری ہوئی جگہ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان بن جائے۔ تو وبست الجبال بسا، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ، یہ قیامت کا جو قائم ہونے کا جو منظر ہے یہ وہ بیان کیا گیا۔ اصل میں آگے یہ جو فکانت ہباء فکانت ہباء منبثا، اور وہ جو پہاڑ ہے نا وہ ہو جائیں گے جیسے پھیلا ہوا غبار، ہباء منبثا، منبثا کا مطلب پھیلا ہوا، ہباء ان ریزوں کو کہتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے جو خاکی ریزے ذرات، یہ جو اس وقت نظر آتے ہیں جب اندھیرا کمرہ ہو اور اس میں کہیں سے رے آف لائٹ آ رہی ہو، کہیں سے روشنی کی کرن اندر آ رہی ہو، تو اس میں آپ کو جو غبار کے وہ جو چھوٹے چھوٹے ریزے نظر آتے ہیں، عام طور پہ نہیں نظر آتے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے ہیں نظر ہی نہیں آتے، اور اتنے ہلکے ہیں کہ ان کو محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ نظر آتے ہیں جب کہیں کمرہ اندھیرا ہو اور اس میں کوئی کہیں سے روشنی کی کرن آ رہی ہو تو اس میں آپ کو کچھ ذرات نظر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہباء، اور پہاڑ جو ہیں وہ ذرات ہو جائیں گے۔ یہ ذرات نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں، وہ جو خاک کے ذرات ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ چھونے میں نہ دیکھنے میں نہ محسوس کرنے میں، پہاڑ وہ ہو جائیں گے، پھیلا ہوا غبار، اس طرح کا غبار ہو جائیں گے۔
اچھا یہاں تک کا جو مضمون ہے نا، یہاں تک کا، یہ قیامت کے قائم ہونے کا مضمون ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے آگے کنتم ازواجا ثلاثہ کہ تم 3 طرح کے لوگ ہو جاؤ گے۔ اب قیامت جو قائم ہونی ہے، ایک تو سور پھونکا جانا ہے، اور سور کے اندر، اس بگل کے اندر کتنے نفخے ہوں گے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی، میں صرف اس کو اعادے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے 4 نفخے ہوں گے، اور ان 4 نفخوں میں سے پہلا نفخہ جب ہوگا اس وقت قیامت قائم ہوگی، اور ایک قیامت قائم ہوگی، سب ملیا میٹ ہو جائے گا، کل من علیہا فان، سب ختم، یہ پہلا نفخہ ہوگا۔ پھر جو دوسرا نفخہ ہوگا پھر اٹھائے جائیں گے لوگ۔ اچھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نفخے ہوں گے ہی صرف 2، پھر جنہوں نے 4 کہا ہے انہوں نے سٹیپس ذرا ڈبل کر لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر دوسرے نفخے پہ لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر تیسرے نفخے پہ حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، چوتھے نفخے پہ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ انہوں نے 4 نفخے، کیونکہ نفخے کا اس طرح ترتیب سے ذکر نہیں آئی کہ قرآن میں یا حدیث میں کہ اتنے نفخے ہوں گے، بس مختلف جگہوں پہ نفخے کا ذکر۔ نفخے کا مطلب ہے پھونک مارنا، اس میں پھونک کتنی دفعہ ماری جائے گی واللہ عالم، لیکن بہرحال اس کو اگر 2 بھی سمجھا جائے یا 4 بھی سمجھا جائے تو ابتدائی 2 مراحل یہی ہیں نفخہ سور کے، کہ اس بگل میں پھونک ماری جائے گی، ایک دفعہ سب تباہ ہو جائے گا۔ پھر کتنا عرصہ تباہ رہے گا، کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور پھر سب جو ہے وہ قبروں پہ جہاں جہاں تھے وہ اٹھ کے نکلیں گے اور بھاگیں گے۔ اچھا وہ جو بھاگیں گے اس وقت 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے اس وقت۔ پھر آگے ان کی تفصیل ہے، تو گویا یہاں تک پہلے نفخے کے بعد کی صورتحال کا تذکرہ تھا، اور اس سے آگے جو ہے پہلے نفخے کے بعد، یعنی جب دوسرا نفخہ ہوگا تو اس کے بعد کی صورتحال کا تذکرہ ہے یہ قیامت قائم ہونے کی ہی بات۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے ماحول میں ایمان ساتھی فرمائے، اور قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔